الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے بے شمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی ہے بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 6 دسمبر یوم سیاہ ملک کے لیے عالم اسلام کے لیے بدترین دن رہا اور ہے کیا اس کا غم بھلایا جائے کیا اس کی داستان سنائی جائے متھرا کی عیدگاہ وہاں کی مسجد کا معاملہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے مساجد عیدگاہیں اوقاف یہ ساری چیزیں امانت ہیں شعائر اسلام میں سے ہیں آپ چونک جائیں گے اب تو یہ بات آ رہی ہے سالہ سال مقدمہ لڑنے نہیں ہو سکتا اس کے لیے وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا پیسے خرچ نہیں کیے جا سکتے جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کے نیچے مندر ہے خود ہی سے چھوڑ دو ورنہ ہم کارروائی کریں گے یہ بات برادران وطن کی طرف سے گنے چنے کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے اور آتی جا رہی ہے اور وہ ہر شعبے میں ہر مسئلے میں ہر میدان میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ہماری مساجد کا حال ہماری عیدگاہوں کا حال ہمارے اوقاف کا حال ایسا ہی کوئی
پرسان حال نہیں ہے۔ پھر ایک لمبی مدت اس کے پیچھے روتے رہنا، چکر کاٹتے رہنا، مقدمات لڑتے رہنا، پیسے خرچ کرتے رہنا فضول ہے۔ ہم نے اوقاف کی حفاظت نہیں کی، مساجد کی قدر نہیں کی، مساجد بنانے کے سلسلے میں جو دلچسپی ہم دکھاتے ہیں، مساجد کو آباد رکھنے کے سلسلے میں 5% بھی دلچسپی ہماری ہوتی تو مسجد ویران نہیں ہوتی، غیر آباد نہیں ہوتی، غیروں کا قبضہ نہیں ہوتا، غیروں کی نظر نہیں پڑتی۔ بس ایک طویل عرصہ بڑی چیز پر انہوں نے تجربہ کیا اور تجربہ ان کا کامیاب ہو گیا۔ بہت بڑی فہرست ہے ان کے پاس، بڑی لمبی لسٹ ان کے پاس موجود ہے۔ اجمیر پر بھی نظر ہے، بڑی بڑی درگاہوں کی زمین پر بھی نظر ہے، تاریخی مساجد پر بھی نظر ہے۔ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں اب ہمیں مقدمہ لڑنا نہیں ہے، عدالتوں میں جانا نہیں ہے، پیسے خرچ کرنا نہیں ہے، جتنی مسجدیں ہیں ہر ایک کے نیچے مندر ہیں۔ ارے خدا کے بندو، ہماری مسجد کی پہلی شرط یہ ہے ناجائز زمین نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہاری عبادت، تمہاری پوجا کہیں بھی ہو سکتی ہے، ہماری مسجد میں غلط چندہ بھی نہیں لیا جاتا ہے، غلط اینٹ نہیں لگائی جا سکتی ہے، غلط پیسے سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے خانہ کعبہ کے سامنے جو حتیم ہے، حتیم کا جو حصہ ہے میزاب رحمت کے نیچے والا، یہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ تھا۔ پاکیزہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو باہر کر دیا گیا۔ بھلے سے وہ مشرک تھے لیکن خانہ کعبہ کا تقدس، ارے زمین میں پہلا انسان، پہلا بشر مسلمان تھا آدم۔ گھر واپسی اگر کرنی ہے تو سب مسلمان بن جاؤ۔ کعبے میں 360 بت تھے، تم دعویٰ کرتے ہو حجر اسود فلاں ہے، فلاں اندر یہ ہے، مقام ابراہیم فلاں ہے۔ خیالی باتیں ہیں، حقیقی اور سچی بات تو یہی ہے ابو البشر، زمین پر پہلا انسان جو آیا تھا، جن کی اولاد ہم سب ہیں، وہ مسلمان تھے، وہ نبی تھے، صفی اللہ تھے۔ تو پھر اس لیے یہ ساری باتیں غیر ضروری ہیں، بیہودہ ہیں، فضول ہیں، بے دست و پا یہ ساری باتیں ہیں۔ نہ ہاتھ ہے، نہ سر ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ المیہ یہ نہیں، رونا یہ نہیں کہ غیب کیا کر رہے ہیں، رونا اس کا رونا ہے کہ ہم فجر کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کہ ہم ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ کورونا بلا کیا آئی، گلی گلی میں، ہر 2 گلی میں ایک مصلی بنا لیا گیا ہے، بھائی ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑی جماعت کی فضیلت اپنی جگہ ہے، جمعہ والی مسجد کی جماعت کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی تنہا نماز پڑھ لیتا، امام کا انتظار نہیں کرتا اور جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے جو نماز مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں شارحین حدیث علماء کرام لکھتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ مصلی بنا لینا بلا وجہ جبکہ مسجد موجود ہے، وہ فضیلت نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے، وہ لطف نہیں ہے، عبادت میں وہ مزہ نہیں ہے جو باجماعت پڑھنے میں ہے۔ مساجد کی آبادی کے سلسلے میں
حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں. تو یہ کہنا ہر مسجد کے نیچے مندر ہے، ہماری عبادت کا سوال ہے، ہماری آخرت کا سوال ہے، ہماری جنت کا سوال ہے، ہماری نجات کا سوال ہے. قبضہ کی ہوئی، غصب کی ہوئی، چھینی ہوئی زمین پر مسجد تعمیر ہی نہیں ہوتی، نماز تو دور کی بات. تم اپنی سیاست کے لیے تو یہ شوشہ چھوڑ سکتے ہو، چلا سکتے ہو، لیکن ہماری آخرت کا سوال ہے. مرنے کے بعد حساب و کتاب کا ہمیں خوف ہے. تو رونا یہ نہیں کہ اغیار کیا کر رہے ہیں، رونا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انہی مساجد کو تجارت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. کوئی لے آؤٹ ڈالتا، سب سے پہلے 20-30 کی ایک مسجد بناتا. یہ مسجد کو دیکھ کر لوگ آئیں گے، آ کر گھر تو آپ بساتے ہیں، محل تو بساتے ہیں، بناتے ہیں، بنگلہ تو بناتے ہیں، لیکن مسجد آباد نہیں کرتے. ہماری نیت میں فتور ہے، ہماری نیت میں خطرہ ہے، ہماری نیت میں کمی ہے، کھوٹ ہے. اس لیے وہ لے آؤٹ میں مسجد کی جگہ چھوڑتا، 20-30 کے مدرسے کی جگہ چھوڑتا، تاکہ اس کا لے آؤٹ آباد ہو جائے. اس لیے مسجد کے آزو بازو کامپلیکس بنائے جاتے ہیں. بزرگان محترم، نیت یہ ہو مسجد کی آمدنی ہو آسانی سے، مسجد کے اسٹاف کا خرچہ فراغت سے خوش دلی سے نکالا جائے. اسی لیے وقف کا بھی قانون ہے. کوئی مسجد کا ذمہ دار بنے تو وہ اس مسجد کا کوئی حصہ، اس پراپرٹی کا کوئی حصہ وہ کرائے میں بھی نہیں لے سکتا ہے. آج ہمارے پاس قانون کی پاسداری نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، مسجد کی عظمت نہیں ہے، مسجد کے احکام و آداب سے ہم نابلد ہیں. یہ عیدگاہیں جانور چل رہے ہیں، کروڑوں کے لون لیے ہوئے ہیں، چلی گئی میسور کی عیدگاہ. میسور روڈ کی عیدگاہ بھی خطرے میں ہے، ہبلی کی بھی خطرے میں ہے. آپسی تنازعات، آپسی جھگڑے، آپسی رنجشیں، میں صدر تو سیکرٹری تو متولی، ہماری پوری لڑائی، پوری توانائی، پوری طاقت، پورا خرچہ، پوری توجہ آپس میں لڑنے بڑنے میں ہے. مجھے معاف کیجیے، ملک کے اندر اتنے اوقاف ہیں، اگر ان اوقاف کی حفاظت کی جائے، خدا کی قسم جمعے کے موقع پر مسجد گنبد کے محراب میں آپ پاکیزہ لوگوں کے سامنے میں یہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں غریبوں کی شادی کے لیے چادر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اجتماعی نکاح کے نام پر ان کے حسن کی نیلامی نہیں ہوگی. مدارس چلانے کے لیے رسید کٹوانے کی ضرورت نہیں ہوگی. چوراہوں میں مانگنے والی برقع پوش خواتین نظر نہیں آئیں گی. اگر ہم اوقاف کی صحیح حفاظت کرتے ہیں تو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، مال غنیمت سمجھتے ہیں. حرام ہے، حرام ہے، حرام. 9 سال امامت کی زندگی میں آپ کی اس مسجد میں پہلی بار حرام کا لفظ بول رہا ہوں، ورنہ ناجائز حرام انہی الفاظ آپ کو بھاتے نہیں، ہضم نہیں کر پاتے آپ. لیکن شریعت کہتی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. مکلف ہیں ہم، مجبور ہیں ہم. اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہے، شریعت کو پیش کرو، احکام کو بیان کرو، حرام کو حرام بتاؤ، حلال کو حلال بتاؤ، افضل کو افضل بتاؤ، مکروہ کو مکروہ بتاؤ. مسجدیں بنانے کے لیے آج کل ایسی پر رونق مسجد بنائی جا رہی ہے، اور
مسجد میں قرآن کی آیت کا توغرا لگانا بھی منع ہے. یہ جو بنا کر لگا دیے بس وہ تو قرآن کی تعلیم کہاں ہوگی؟ درس حدیث کہاں ہوگا؟ خانقاہی نظام کہاں چلے گا؟ معاشرے کی اصلاحی باتیں کہاں ہوں گی؟ پیر مریدی کی باتیں کہاں ہوں گی؟ بزرگان محترم، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ہمارے پورے جھگڑے، پوری طاقت، پوری توانائی، پوری توجہ کمیٹی بننے بنا بگاڑنے کے سلسلے میں، نظام صحیح چلانا، مسجد کے حقوق کو ادا کرنا کسی کے خیال میں نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں سمجھتا. متولی بننے کے لیے جو شریعت نے حد رکھی ہے، شرائط رکھی ہے، ان شرائط کی روشنی میں آپ مجھے اجازت دیجئے پورے ملک میں 1-2 کمیٹی آپ کو صحیح نظر آئے گی. آپ کی پیشانی میں جو دھبے ہیں یہ نور کے دھبے نہیں، سجدے کے دھبے نہیں. 1.5 سیکنڈ کا سجدے میں اتنے دھبے نہیں پڑتے. مسجد کے قالین اور شطرنجی میں جو کچرا گندگی ہے، وہ میل ہٹا ہوا ہے، اس کی گندگی ہے، اس کا دھبا ہے. وہ صحابہ تھے جن کی پیشانی کے نور سے یہاں نشان پڑ جاتے تھے. قرآن نے اس کو بیان کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ قالین کے دھبے ہیں، ناقدری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. خوشبوئیں لگاؤ، مسجد کو معطر رکھو. بیڑی یہاں ملی مجھے، ہمارے مولوی صاحب کے ہاتھ میں بیڑی تھمائی یہاں سے، وہی خود اٹھائے اور ایک مصلی کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا. دیکھیے کیا ہو رہا مسجد کے ساتھ یہیں پر. ارے بیڑی، ارے پی تو بھی ذرا اچھی چیز پی. کون کی بولتا ہے جے منہ کو لگائی مچھا کو لگنا نہیں. کیوں کہ تو مچھا کو لگا کو پینا حرام، پی رہا تو شراب. پی رہے تو سگریٹ قیمتی پیجئے، کینسر پیدا کیجئے، پھر اسپتال میں چلے جائیے، ادھیڑ عمر میں ختم ہو جائیے، غارت ہو جائیے. یہ پتے کی بیڑی، یہ کاغذ کی بیڑی کیا ہے؟ یہ وہ بھی مسجد میں ملی ہے. بیت الخلا وضو خانہ وہ تو ہے ہی. حاضرین گرامی، مسجد کے آداب ہیں. خدا نہ جب یہاں آئے فون بند کر کر آئے، ٹوپی اپنی لے کر آئے. بزرگان محترم، متھرا کی عیدگاہ جا رہی ہے. پرسنل اباؤٹ کیا کرے گا؟ بے بس کیا کر سکتا؟ طلاق ثلاثہ کیا کر لیے؟ بابری مسجد کیا ہو گیا؟ اسی لیے مسجد کو آباد کرنا، اسلام کو زندہ کرنا اغیار کا کام نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان کا کام ہے. لے آؤٹ ڈال رہا 30-40 کی جگہ مسجد کے لیے چھوڑ رہا، مسجد کا تجارتی منڈی کھول رہا مصلے کے لیے ایک ٹکڑا. کیوں؟ بزنس اچھا چلن دے بول کو. مقصد وہ ہو گیا مسجد ایک بہانہ رہ گئی ہے. اس نیت سے مسجد بنائی جائے تو مسجد کی وہ روح ہمیں نہیں ملے گی، مسجد کا وہ فیض ہمیں حاصل نہیں ہوگا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا لاکھوں روپے خرچ کر آپ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، بے گناہ ہو کر معصوم ہو کر لوٹ کر آتے ہیں، پھر نئے گناہ کر لیتے ہیں. آپ کا پرانا حج نئے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا. جو حج آپ نے کیا پچھلی زندگی کے گناہ کا کفارہ ہے. لیکن میں نے مسجد کے آبادی کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دی تھی. وضو ٹھنڈ کے موسم میں بھی اچھی طرح کرے، نماز کے پیچھے نماز
نماز کی ٹینشن میں رہے کہ میری ظہر کہاں ہوگی، فجر تو میری باجماعت ہو گئی محلے کی مسجد میں، عصر کی نماز میں کہاں ادا کروں، یہ ٹینشن نماز کی فکر بے قراری رہے، وضو اچھی طرح کرے اور مسجد کی طرف پیدل جائے، چلا جائے۔ تین چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی چیز حدیث بتاتی ہے، ماتا فی خیر عاش فی خیر، مرے گا بھی بھلائی کے ساتھ، جیے گا بھی اچھائی کے ساتھ، اٹھے گا بھی بے گناہ، پھر اس کے بعد گناہ کا موقع نہیں ہے۔ حج کر آنے کے بعد تو دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں، وہی رشوت خوری، وہی جھوٹ، وہی ڈنڈی مارنا، وہی مذاق اڑانا، وہی چھیڑنا، وہی حقوق دبانا۔ لیکن ان تینوں چیزوں کی برکت سے کون سی بڑی مشکل ہے؟ چلو آپ پیدل نہیں جا سکتے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے اگر مصلی پیدل نہیں گاڑی ہی میں جا رہا ہے، تیز رفتار گاڑی میں جا رہا ہے، خدا کی سنت لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کا قانون بدلنے والا نہیں ہے، 29 کا مہینہ ہے پھر بھی 30 کا رمضان کا ثواب خدا دے گا۔ سفر میں ہے، قبلہ ادھر سمجھ کر نماز پڑھ لیا، بعد میں معلوم ہوا قبلہ دوسری طرف تھا، اللہ بولتا تیری نماز ہو گئی، قبلے کے بدلنے سے پھر تیری نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رب کریم کہتا ہے تیز رفتار سواری پر ہی جا رہے ہو، لیکن ہمارے یہاں گنتی تمہارے قدموں کی ہوگی، ہم جو ثواب دیں گے وہ جاپان کی وہ گاڑی کی رفتار کے حساب سے نہیں دیں گے، تمہارے قدم اٹھانے اور چھوڑنے پر، ہر قدم پر تمہارا درجہ بلند کیا جائے گا، گنتی تمہاری چلنے کی ہوگی بھلے سے تم گاڑی میں چل رہے ہو مسجد کی طرف۔ یہ خدا کی شان کریمی ہے، مالک کا کرم احسان ہے۔ قبیلہ بنی سلمہ مسجد نبوی کے فاصلے پر رہتے تھے، کچھ مکانات مسجد نبوی کے قرب میں خالی ہو گئے، کچھ لوگ انتقال کر گئے، تو دور قبیلہ بنی سلمہ جو آباد تھے انہوں نے ارادہ کیا وہ جو گھر خالی ہے مسجد کے قریب، پرسوں میں شیواجی نگر میں گھر دیکھ رہا تھا، کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر گھر چھوڑ رہے ہیں، تو اس وجوہات پر گھر خالی ہوا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے شوق میں، عبادت کے ذوق میں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہمارے گھر، ہماری رہائش مسجد کے قریب کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، بلغنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب جو مکانات خالی ہیں تم یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہو، منتقل ہونا چاہتے ہو، تریدون ان تنتقلوا۔ میں عربی عبارت پڑھوں، حدیث کے ٹکڑے پڑھوں اور وقت چلا جائے گا، میں اسے ترجمے سے کام چلاتا ہوں۔ قلنا، صحابہ کرام نے اور انصاری قبیلے کے ایک شاخ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحیح سنا، ہمارا اس طرح ارادہ ہے مسجد کے قریب آ جائیں گے تو آپ کے وعظ و نصیحت سے، آپ کے ارشادات سے اور آپ کے بیانات سے ہم محظوظ ہوں گے، عبادت کا لطف اٹھائیں گے، تکبیر اولیٰ ہماری فوت نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کا موقع ہوگا فاصلہ کم رہنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیارکم، جہاں ہیں وہیں رہو، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثار، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، جہاں ہیں وہیں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس حدیث کے پڑھنے کے بعد
جو 5th فلور میں ہمارا گھر ہے، 4 فلور تک ساری سہولتیں، روشنی، انتظامات ہیں. جہاں سے مسجد اسٹاف کا گھر شروع ہوتا، خدا کی قسم جا کر دیکھیے وہاں اندھیرا ہے اور 112 سیڑھی چڑھنا اترنا ہے. تو اس چیز کو میں ایسا سمجھتا ہوں. اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو میں 1400 سال پہلے کا واقعہ سمجھا رہا ہوں، رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اور ہمارے لوگ بھی بڑے مخلص ہیں، بڑے محسن ہیں. حضرت کو زیادہ ثواب ملیں گے، اس لیے 112 سیڑھی حضرت چڑھو اترو 5 نمازوں میں 1000 سیڑھیاں چڑھنا اترنا، تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے. میں جمعہ آپ لوگوں کو نصیحت دیتا ہوں، ثواب کی برسات کر دیتا ہوں اور نیکیوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے لوگ بھی ہمارے اوپر کم مہربان نہیں ہیں. حضرت کو زیادہ ثواب ملیں گے بول کر اترو چڑھو ہر قدم پر. زمین پر چلنا آسان ہے، حدیث میں چلنے کی بات ہے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے کی بات کہاں ہے؟ بزرگان محترم، تو مسجد کو آباد کرنا، دیارکم تکتب آثارکم، جہاں وہیں رہو، وہیں رکے رہو، مکانت وہیں رہنے دے. میں نے بارہا ارادہ کیا میں گھر شفٹ کر لوں، لیکن لوگوں نے منع کیا. برسات ہے، موسم ہے، ٹرافک ہے، نماز میں حاضری مشکل ہوتی، پھر بھی بہرحال. بزرگان محترم، مسجد کو آباد کرنا یہ ہمارا فرض ہے. چلی گئی بابری مسجد، متھرا خطرے میں، اجمیر خطرے میں، اور بڑی لمبی فہرست. ان کے حساب میں جیسے میں نے کہا تھا، ہر مسجد کے نیچے مندر ہے، ان کا دعویٰ ہے. کسی نے کہا آسمان کے کتنے ستارے بتاؤ، تمہیں 2000 روپے دیتا ہوں. بتا دیا 2 لاکھ، دے 2000 روپے. اب کون جائے 2 لاکھ ہے، کتنے لاکھ ہے ستارے گننے کے لیے؟ کوئی گن نہیں سکتا، پروف نہیں کر سکتا. اب یہ 2000 روپے دینا پڑا. کون ثبوت پوچھے، کون پروف دیکھے؟ ساری چیزیں عدالت قبول کرنے کے باوجود صرف اکثریت کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ غیروں کو دیا گیا ہے. تو اس لیے ثبوت اور پروف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مسلمانوں سمجھو، بہت مشکل وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے. آباد کرو مسجدوں کو، چلو مسجدوں کی طرف. دیکھیے الٹی گنگا کیسے بہتی ہیں. عورتوں کو مسجد میں لانے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے. ہماری عورتوں کی نماز گھروں میں ثواب زیادہ ہے. مردوں کے لیے مسجدوں کو توڑا جا رہا، شہید کیا جا رہا ہے. عورتوں کو مسجد میں انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. ہماری طلاق کا مسئلہ وہ بیان کرے، مسجد کا مسئلہ وہ بیان کرے، اذان کا مسئلہ وہ بیان کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتے توڑ رہے ہیں. بزرگان محترم، 3 آدمی کی گارنٹی اللہ لے لیتا ہے. اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے یا سلامتی کے ساتھ گھر کو پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی میدان جنگ میں نکلتا ہے، اگر کوئی مسجد کی طرف چلتا ہے، تینوں آدمی کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لیتا ہے. دکان چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں، گاہ خراب ہو جاتا. خالی اس ادا کی وجہ سے سامان دینا باقی تھا، رقم لینا باقی تھا، سامان تول لیا گیا، اذان ہو گئی، فوراً. غالباً عراق کا واقعہ، جب عراق کویت کا معاملہ چل رہا تھا، انگریز وہاں سودا لینے آیا. نہیں، اب کوئی بیپار نہیں ہے، اذان ہو گئی، اللہ اکبر. اب تجارت بڑی نہیں، عورت بڑی نہیں، اولاد بڑی نہیں، بزنس بڑا نہیں، معاملہ بڑا نہیں، مقدمہ بڑا نہیں، نوکری بڑی نہیں. اب بڑی جو ہے خدا کی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ دکان چھوڑ کر مسجد گیا، واپس آیا تو یہ کہتا کہ مجھے آپ سودا بعد میں دیجئے، کلمہ پہلے پڑھائیے.
مسجد میں آمد جاوت میں مسلمان ہو جاتا ہے. آج مسجد والوں کی غداری کی وجہ سے مسجد کو آنا بند کر دیتا ہے پکا مصلی بھی. بزرگان محترم سوچئے، لگتا ہے یہ عنوان کنٹینیو ہوگا. میں چاہتا ہوں دیکھیں جمعہ الثانی شروع ہو گیا، اگلا چاند ہوگا اور رجب کا ہوگا، پھر رمضان. لاکھوں کروڑوں سال عبادت کرتا رہا وہ شیطان، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا. وہ بھی سجدہ عبادت نہیں، سجدہ عقیدت تھا. وہ انسانوں کو جو سجدہ ہوتا، ماں باپ کی جو قدم بوسی ہوتی، امام اور شیخ کی جو دست بوسی ہوتی، عرب میں جو پیشانی کا بوسہ لینے کا رواج، یہ عقیدت کی وجہ سے ہے، عبادت کی خاطر نہیں ہے. عبادت کے لائق تنہا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. کسی نے عربی کہاوت لطیفہ ہے، انا احبک I love you، میں تجھے چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں. عورت کہتی تو جھوٹا ہے. انا احبک ایک نارمل جملہ ہے، کل کوئی اور فون کر دے پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو سچا عاشق اس وقت ہوتا اگر تو یوں کہتا ایاکی احبو، میں تجھ ہی سے محبت کرتا ہوں. اسی لیے عرب میں جا کر ٹوٹی پوٹی عربی سیکھ کر الٹی سیدھی مت بولیے، پھر سپڑ جائیں گے. ایاک نعبد، سجدہ عظمت، سجدہ عقیدت، اس کی گنجائش رہا. یوسف علیہ السلام کے بھائیاں بھی سب 12 ستارے سب سجدہ کرے. انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے میں نے دیکھا. قرآن میں سورہ یوسف میں تفصیل موجود ہے. وہ سجدہ عاشقی ایک ہوا کرتا ہے، سجدہ عقیدت ایک ہوتا ہے، سجدہ تعظیم ایک ہوتا ہے، سجدہ عبادت ایک ہوتا ہے. وہ سجدہ تنہا اللہ کے لیے. انسان کی سب سے پاکیزہ جو چیز ہے وہ پیشانی ہے. یہاں کوئی دھبا، یہاں کوئی عیب آ جائے تو وہ برا مانا جاتا ہے. یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بنائی گئی. قیامت کے دن یہ سجدے کی جگہ چمکتی رہے گی. اور بھی اعضائے نماز کے اندر جو اعضاء بدن کے جو حصے ٹچ ہوتے ہیں وہ تمام قیامت کے دن چمکتے رہیں گے. وضو کرنے والے کے اعضاء بھی چمکتے رہیں گے، بھلے سے وہ کسی اور طرف جانے والا ہو، لیکن یہ چمک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں میری امت کو ان کو اعضاء وضو کی وجہ سے جو ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے وہ چمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا میری امت ہی، میری امت. لاکھوں کروڑوں سال، ان گنت سال جو عبادت کرتا رہا، جنت میں رہے، جنت میں رہے. جو شیطان عبادت کرتا رہا، شیطان تو تب نہیں بنا، تب تو کچھ اس کا اور نام تھا. ابلیس، شیطان، جو بھی نام ہے القاب ہے وہ تو بعد میں، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود. بزرگان محترم، لیکن ایک آدم کو سجدہ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے انک من المنذرین فخرج، نکل جائے یہاں سے. سجدہ اللہ کے لیے نہیں تھا، حکم اللہ کا تھا، لیکن اس نے اس حکم کو ٹھکرایا آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا شیطان پر. اللہ شیطان کو ذرا مہلت دے دے، شیطان بھی ٹھیک ہے
تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی جو گناہ اس نے کیا اس سے وہ توبہ کر لے، آدم کی قبر میں جا کے سجدہ کر لے، نہیں ہوتا۔ شیطان بولتا میں زندے پن میں آدم کو نہیں کر، آپ کروں کیا؟ بزرگان محترم، ایک سجدہ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ مسلمانوں، جو بتانا چاہتا ہوں غور فرماؤ، شب و روز کی ہماری 5 نمازیں ہیں، 12 سنتیں ہیں، 17 فرض ہیں۔ 12 سنت میں کتنے سجدے ہو رہے ہیں؟ 17 رکعت فرض میں کتنے سجدے ہو رہے ہیں؟ اتنے سجدوں کا انکار کرنے والا عملی طور پر مسلمان جنت میں باہر رہ کر، گندی دنیا میں رہ کر، فجر چھوڑ کر، ظہر چھوڑ کر، عشاء چھوڑ کر، قبر سے اٹھ کر کیسے جنت کو جائے گا؟ ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے جنت سے باہر نکالا گیا، پھینکا گیا۔ اب جنت سے باہر ہم گندی دنیا میں رہ کر روزانہ خدا کے اتنے سجدوں کا ہم انکار کر رہے ہیں، اتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، تو کیسے ہم جنت کی امید کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہیں جنت سے باہر۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، پچھلے مہینہ آپ کے سامنے کیلنڈر آیا تھا، کیلنڈر بنائے، کیلنڈر نہیں ہے، آپ کے فون میں بھی ہے، اس میں نماز کے اوقات ہیں اور اس میں اسلامک ایام بڑے خوبصورت انداز سے رکھے گئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر مکہ مدینے کے حوالے سے، مقامات مقدسہ کی نسبت سے، عمرے کا طریقہ، حج کے ارکان، زیارت میں حاضری کے آداب، یہ تمام چیزوں کو تفصیل سے اس کیلنڈر کے اندر خوشنما انداز سے پیش کیا گیا۔ نماز کے بعد جاتے ہوئے لیتے جائیں، آپ کے گھر کی زینت بھی ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے، آپ کی عبادت بھی ہے۔ اگلا کیلنڈر کس خوبی کا مالک ہے، کن چیزوں پر مشتمل ہے، انشاءاللہ بر وقت وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، عیدگاہوں کی حفاظت فرمائے، اوقاف کی حفاظت فرمائے، سب سے بڑھ کر ہمیں باجماعت نماز پڑھنے والے بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4 رکعات سنت